يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير الہی آمین۔ اچھا جی، ہم مخارج کو دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے تھوڑا سا لیسن پڑھا تھا اور اس میں ہم نے لسان کے دو حصے پڑھے تھے، اقصی لسان، ریکیپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اقصی لسان ہے، اور پھر نمبر 2 جو ہم نے پڑھا تھا لسان کا حصہ وسط لسان۔ اقصی لسان جو ہے اس میں 2 مخرج ہیں اور اس میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا تھا تصویر کی مدد سے بھی، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی ڈیفینیشنز کو بھی پڑھا تھا کہ اقصی لسان کیا، اقصی لسان میں کون کون سے 2 مخرج ہیں اور کون کون سے حروف ہیں۔ پہلا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو، ٹھیک ہے، اوپر کا جو قدرے نرم تالو ہے، یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، جو موٹا والا قاف ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور اوپر کا تالو جو بالکل ولوا کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لسان صغیر یا کوے کے ساتھ لگا ہوتا ہے، بالکل ایڈجسٹنٹ ہوتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہاں سے جو آواز ادا ہوتی ہے، جب زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، موٹا بھی اسی مناسبت سے پھر وہ موٹا بھی ہو جاتا ہے، اس میں استعلاء کی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس دوسرا مخرج ہم نے دیکھا تھا اقصی لسان سے قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر، کیونکہ ہم نے پہلے قاف پڑھا، پھر قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر منہ کی جانب، ٹھیک ہے، منہ کی جانب آئیں گے آگے کی طرف، تو پھر وہاں سے بالکل تھوڑا سا آگے، وہاں سے زبان اور اوپر کا تالو، یعنی زبان اور بالمقابل اوپر کا قدرے سخت تالو، تو یہ جو ہے یہاں سے کاف ادا ہوگا باریک۔ اب چونکہ زبان کی جڑ نہیں اٹھی وہاں پر، تو اس وجہ سے اس میں استعلاء کی کیفیت، یعنی موٹا نہیں ہوا، اس میں تفخیم نہیں ہوئی، استعلاء کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اب ان دونوں کو مخرج کے اعتبار سے ہم نے ان کا لقب پڑھا تھا، لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں، اور لہاتیہ لہویہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لہات کے ساتھ جو ہے اس کی نسبت ہے، اور یہ لہات سے کیونکہ وہاں سے ادا ہوتا ہے اس لیے اسے لہاتیہ کہہ دیتے ہیں، لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو ہے ہم نے لسان کا حصہ پڑھا تھا وسط لسان، یعنی زبان کا جو درمیان ہے، یعنی اب کاف کے مخرج سے بھی آگے آ جائیں منہ کی طرف، منہ کا وہ حصہ جو باہر کی طرف آتا ہے، اس میں جب ہم وسط لسان کی طرف آئیں گے، جو زبان کا درمیان ہے، پھیلا ہوا حصہ ہے، یہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مخرج ہے اور 3 حروف ایک ہی جگہ سے نکلیں گے، اور وہ ہم نے پڑھے تھے جیم، شین اور یا۔ یا کے ساتھ کنڈیشنز ہیں کہ یا متحرک ہو یا پھر یا لین ہو، تو یہ جو ہے یہاں سے ادا ہوں گے وسط زبان بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی تالو بھی ساتھ انوالو ہوتا ہے، زبان مکمل جا کے لپٹتی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن ہلکی سی زبان اٹھتی ہے تو تالو جو وہ ساتھ انوالو ہوتا ہے۔ اور ان کا جو ہم نے لقب پڑھا تھا مخرج کے اعتبار سے، انہیں حروف شجریہ کہتے ہیں، شجریہ، اور ہم نے پڑھا کہ شجریہ کیوں کہتے ہیں، اس کو کیا نسبت ہے شجر سے، کیونکہ یہ شجر فم سے ادا ہوتا ہے، فم کہتے ہیں منہ کو، تو منہ کا جو خالی حصہ، پھیلا ہوا حصہ جو درخت کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے، شجر فم، اس وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے یا ان کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو تھا ہم نے پڑھا تھا، امید ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لیسن تھا، باقی تو ہم نے آیات پڑھی تھیں، اتنا جو ہے وہ آپ نے دوبارہ ریوائز ضرور کیا ہوگا، اور اس میں کوئی مزید جو ہے کنفیوژن نہیں رہی ہوگی۔ اب ہم اس کو آگے چلتے ہیں مخارج میں۔ اب مخارج چونکہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مخارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، تو اب آگے جو مخارج ہم پڑھیں گے، چونکہ ان کا تعلق دانتوں سے بھی ہے، اب کیونکہ زبان آ رہی ہے نا، لسان، تو زبان جب کسی جگہ میں دانتوں سے بھی لگتی ہے، جب آپ یعنی اگر پڑھیں گے لام، نون، را وغیرہ، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر زبان کے ساتھ ساتھ دانت بھی انوالو ہوتے ہیں، زبان کو کہیں جا کر ٹھہرنا ہوتا ہے، جو معین جگہ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے دانت بھی انوالو ہوتے ہیں، اس لیے دانتوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ دانتوں کا ایک نقشہ ہے جو ہم دیکھیں گے، اور دانتوں کے نام جو ہیں ان کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ ضروری اس لیے تاکہ آپ کو مخرج کا ایگزیکٹ آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ مخرج کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے اسکرین پر، اس میں دانت اور داڑیں، کیونکہ منہ میں جو پورا ہمارا جو جو ہوتا ہے نا، اس میں دانت بھی شامل ہوتے ہیں اور داڑیں بھی شامل ہوتے ہیں،
ہوتی ہیں. تو دانت کے الگ الگ نام ہیں اور داڑھوں کے الگ الگ نام ہیں. اب ان ناموں سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. جو بالکل نیا پڑھنے جا رہے ہیں، جنہوں نے پہلے پڑھ رکھا ہے، واقفیت ہے، ان کے لیے آسان ہے. اور جو نئے پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان ناموں سے پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ دانت وہی ہیں. جب سے ہم پیدا ہو ہمارے دانت جو ہمارے ساتھ ہیں یہ وہی ہیں. ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ان کے نام ہمیں اب پتہ چلیں گے کہ عربی میں انہیں کیا کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلے دانتوں کی طرف آئیں تو دانت میں دیکھیں، سب سے پہلے جو چارٹ ہمیں دکھایا گیا کہ ثنایا ہے، ربائی ہے، انیاب ہے. اب ثنایا کو دو حصوں میں کر دیا. ثنایا علیا ہے، علیا علوف سے ہے یعنی بلندی، جو اوپر والا حصہ یعنی اوپر کے دو دانت. اور ثنایا سفلا، اسفل سافلین، جیسے اپنے قرآن مجید میں یہ ٹرم پڑھی ہے، جو نچلا کہتے ہیں، بالکل نیچے والا. ٹھیک ہے، تو ثنایا سفلا جو ہے یہ دو حصوں میں ثنایا تقسیم ہو جائیں گے. اب دانت جو ہیں اتنے ہی ہیں، ثنایا، ربائی اور انیاب. ٹھیک ہے، اسی میں سارے دانت پورے ہو جاتے ہیں جو آگے کے. پھر داڑھوں کی باری آتی ہے، اور داڑھوں میں ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 طرح کی داڑھیں ہیں. ان کے نام ہیں، پہلی ہے ضواحک، جو دانتوں کے فوراً بعد شروع ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ضواحک. پھر جو اس کے بعد آگے آتی ہیں ان کو کہتے ہیں طواحن. اور پھر اس کے بعد جو اس سے اگلی بالکل لاسٹ والی جو داڑھیں ہوتی ہیں اوپر نیچے کی چاروں طرف دائیں بائیں، ان کو کہتے ہیں نواجس. نواجس، ٹھیک ہے، یہ عربک نام ہے اور یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ضواحک آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی داڑھیں. اب ہم نقشے کی مدد سے بھی انشاءاللہ سمجھیں گے. اب اس کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں منظوم صورت دی گئی ہے. بعض لوگ جو ہے پوئمز کی صورت میں چیزوں کو زیادہ یاد کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک نظم بھی لکھی گئی ہے. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے کسی ٹیسٹ کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن اگر یہ نظم آپ یاد کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دشواری ہو نام یاد کرنے میں. اب ہم اس کی تفصیل کی طرف آ جاتے ہیں ڈائریکٹ. تفصیل کیا ہے اب دانتوں کی اور داڑھوں کی؟ وہ یہ ہے کہ سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اپنے دانتوں کا بھی جائزہ لیتے جائیں، اسی طرح آپ کو سارا تعارف ہو جائے گا کہ ان سے آج آپ کا جو ہے نا باقاعدہ تفصیلی تعارف ہو جائے گا جو نئے ہیں. اچھا، سامنے کے جو 4 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا. ثنایا، ثنایا نہیں، ثنایا. اب آپ تجوید پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اب اوپر والے جو 2 دانت ہیں سامنے کے، اب یہ دیکھیں سامنے کے 2 دانت ہیں، بڑے بڑے جو دانت جو عام طور پہ بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھیلے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں. سامنے والے بالکل فرنٹ پہ جو ہوتے ہیں، جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو سب سے پرومیننٹ وہی ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا. علیا جیسے میں نے بتایا علو سے ہے، بلندی سے ہے، اوپر والے ہیں اس لیے اس کی نسبت سے ان کو علیا کہا جاتا ہے. تو ثنایا علیا، یہ سامنے والے اوپر کے 2 جو قدرے چوڑے پھیلے ہوئے دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا. ابھی کہاں انوالو ہوں گے، کس مخرج میں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ثنایا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو اب باری آئی ثنایا سفلا کی. سفلا جیسے میں نے بتایا نچلے حصے کو کہتے ہیں، نچلا بالکل. تو ثنایا سفلا سامنے والے نیچے کے 2 دانت. ٹھیک ہے، سامنے والے نیچے کے 2 دانت، انہی 2 دانتوں یعنی ثنایا علیا کے بالکل نیچے جو 2 دانت ہیں انہی کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. پکچر کی مدد سے انشاءاللہ ابھی اور سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دو ہو گئے، ثنایا علیا 2، ثنایا سفلا 2. ٹھیک ہے، یہ 4 دانت ہو گئے ثنایا. اب ان کے ساتھ ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانتوں کو، یعنی ایک ایک، اب آپ دیکھیں ثنایا ختم ہوئے، ساتھ ہی ایک ایک دانت آپ کاؤنٹ کریں، اس کے ساتھ اوپر والا، نیچے والا، دائیں والا، بائیں والا، تو اب یہ 4 بن گئے. ان کو کہتے ہیں رباعی. ٹھیک ہے، رباعی عین کے ساتھ ہے رباعی. عربی میں 4 کو رباع کہتے ہیں، اس نسبت سے ان کو رباعی کہا جاتا ہے. اور قواطع بھی کہتے ہیں، قواطع. ٹھیک ہے، اور کاٹنے والے، قطع کرنے والے، کیونکہ ان کی مدد سے بھی جو کھانا ہے وہ اس کو قطعی کیا جاتا ہے. ربائی کے ساتھ ساتھ اب ہم ربائی سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اندر منہ کی طرف جاتے ہیں، مزید دانتوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں. ایک قسم کے دانت اور رہ گئے، ثنایا اور ربائی کا تعارف ہم نے حاصل کر لیا. ربائی کے ساتھ ایک ایک، ٹھیک ہے، ایک ایک ہی کاؤنٹ کریں گے، ایک ایک اوپر نیچے اور دائیں بائیں. اب یہ 4 پھر مزید ہمیں مل گئے. ان 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں، انیاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ ساتھ ساتھ جو ہے ثنایا کے ساتھ ربائی اور پھر اس کے بعد انیاب کی طرف آ جائیں. ان کو کواسر بھی کہا جاتا ہے، ان کا دوسرا نام ہے کواسر. ٹھیک ہے، کواسر یعنی جو کترنے والے، بائٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ چاروں دانتوں کو انیاب کہتے ہیں. انیاب، کواسر بھی کہتے ہیں، دوسرا نام ہے کواسر. انیاب کے ساتھ اب آگے آ جائیں. دانت ختم ہو گئے. ہم نے پڑھا تھا 3 طرح کے ہیں. ثنایا کا تعارف ہو گیا، ربائی کا تعارف ہو گیا، انیاب کا تعارف بھی ہو گیا. ربائی اور انیاب کا ایک اپنا اپنا ایک اور نام بھی ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، دانت ختم ہو گئے، اب فوراً شروع ہو جائیں گی داڑیں. اب جو اوپر نیچے یعنی انیاب کے بالکل ساتھ ایک ایک، اب داڑوں میں بھی ایک ایک لینی ہے. اب آپ نے ایک ایک اوپر نیچے دائیں بائیں، پھر 4 ہو گئی. ان چاروں داڑوں کو ضواحک کہتے ہیں. ضواحک، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے ضواحک. اور یہ جو ہے نا، یہ بہت چوڑی داڑیں نہیں ہوتی، کیونکہ اب دانتوں کی بالکل ساتھ ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ترتیب سے ہمارا جو یہ جو ہے یہ بھی بنایا ہے کہ اس میں ایک دم سے جو ہے نا کوئی چیز ان ایون نہیں ہے. آہستہ آہستہ باریکی سے چوڑائی کی طرف جو ہے ان کو بنایا گیا ہے. اور یہ سہولت کے لیے ہر معاملے میں، اگر آپ اس کی حکمتوں پہ بھی جائیں تو وہ تو بہت لمبی چیز ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ضواحک جو یہ بہت کم چوڑی داڑیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ 4 داڑیں ہو گئیں ضواحک. ضواحک کے ساتھ ساتھ اب ہم نے ایک ایک نہیں کاؤنٹ کرنی، اب ہم نے 3 3 کاؤنٹ کرنی ہے. ضواحک کے ساتھ 3 اوپر، 3 نیچے، 3 دائیں، 3 بائیں. اب یہ 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 سے، کیونکہ 4 حصے ہم نے گنے ہیں، کاؤنٹ کیے ہیں، تو 12 بن جائیں گی. 12 داڑیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ 12 داڑوں کو کہتے ہیں طواحن. طواحن، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہے. اور یہ 12 ہو گئی. اچانک ایک دم سے نہ ان زیادہ کور کر لیا ایریے کو، اور وہ کس نے کور کیا ہے؟ طواحن نے. یہ اب قدرے چوڑی داڑیں آ گئی. زیادہ جو ہے کھانے کو جو چبانے کا کام ہے وہ انہی سے کیا جاتا ہے. طواحن کے بالکل ساتھ اب ایک داڑ رہ گئی ہے. 3 طرح کی ہم نے پڑھی ہیں داڑیں، اب وہ رہ گئی نواجز. تو طواحن کے ساتھ بالکل آخر میں ایک ایک دائیں بائیں اور اوپر نیچے، یہ جو 4 داڑیں ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نواجز کہتے ہیں. ان 4 داڑوں کا نام ہے نواجز، جو بالکل اینڈ میں ہوگی جب جو ختم ہو جائے گا. اب یہ جو 3 طرح کی داڑیں ہیں، ان کا کمبائن بھی ایک نام ہے، یعنی ضواحک، طواحن اور نواجز کو اضراس کہتے ہیں. اضراس، ٹھیک ہے، اضراس ان کا نام ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا تعارف تفصیلی. ہم نے دیکھ لیا کہ دانتوں کو، داڑوں کو، کون کون سے دانتوں کے کیا نام ہیں، اور یہ آپ لوگ نے مخارج میں پڑھنے ہیں. اب ان میں 32 دانتوں میں سے، ہم تو 32 کہتے ہیں نا، 32 ہیں. تو ان 32 دانتوں میں سے دانت جو ہیں وہ 12 ہیں، اور داڑیں جو ہیں وہ 20 ہیں. تو یہ بھی ہو گیا مزید تفصیلی تعارف. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ دانت جو ہیں وہ صرف 12 ہی ہیں اور داڑیں 20 ہیں. کبھی ہم نے اتنا غور نہیں کیا ہوگا اتنا زیادہ، یعنی اپنے ہی جو پر. آج الحمدللہ پتہ چل گیا. اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا پکچر کی مدد سے مزید. پکچر آپ کو نظر آ جائے تو آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے. جی آ گئی ہے، زوم کر دوں. اچھا، زوم اور کر دیتی ہوں. ویسے میں نے زوم کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ چلیں اور کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے اوپر نیچے والا جو ہے نا وہ سیم ہی چلیں گی. ٹھیک ہے، صرف ثنایا میں فرق آئے گا اوپر نیچے میں. باقی ربائی، انیاب، ضواحک اور جو ہے نواجز، طواحن کو بھی انہوں نے، طواحن کا تو نام ہی نہیں انہوں نے لکھا ہوا. چلیں بہرحال اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں خود ہی. اچھا، اب آپ دیکھیں سامنے والے اوپر کے 2 دانت، ثنایا، ثنایا علیا. اب یہ ہمارا یہ جو ہے نا پیلٹ بھی سامنے شو ہو رہا ہے. تو پیلٹ کے ساتھ جو اوپر لگے ہوئے ہیں نا تالو کے ساتھ، سب سے سامنے والے 2 دانت، ان کو کہیں گے ثنایا علیا. ٹھیک ہے، انہی کے ساتھ جو بالکل نیچے آ جائیں گے وہ ہیں ثنایا سفلا. یہ 2 مکمل ہو گئے، 2 اوپر کے، 2 نیچے کے، 4 یہ ہو گئے. اب ان کے ساتھ دائیں بائیں ایک ایک. ٹھیک ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے. اب یہ 4 ہو گئی، ان کو کہیں گے ربائی. ٹھیک ہے، ربائی. اب آپ دیکھیں اس سے آگے آ جائیں تو یہ ہے انیاب. یہ بھی ایک ایک ہی لیں گے. انیاب کو لیں گے ایک ایک، دائیں بائیں اوپر نیچے. یہ بھی 4 ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی 4 ہو گئی. اب اس کے بعد ہم آ جائیں گے، انیاب کے بعد آئیں گے ضواحک پہ. ٹھیک ہے، ضواحک ہم نے پڑھا ہے جو سب سے فوراً جو امیڈیٹ داڑیں آتی ہیں دانتوں کے بعد وہ فوراً آتی ہیں ضواحک. اور وہ کون سی ہوں، یعنی کہ یہ بھی ایک ایک ہی لی جائے گی. ٹھیک ہے،
अनयाब को देखा, सनाया हो गई, रुबाई हो गई, अनयाब हो गई। अब ये आप देखिएगा, ये एक, ये दवाहिक हैं। इसी तरीके से नीचे भी, ठीक है, वो भी दवाहिक होंगी, यानी सेम चार्ट उसी तरीके से फॉलो करेंगे नीचे भी। अब ये दवाहिक मुकम्मल हो गया, ये भी 4 थे, ठीक है। अब इन 4 के बाद सनाया, रुबाई, अनयाब, दवाहिक, अब ये शुरू हो गई हैं 3, ये वाली तवाहिन, 1 2 3, 3 ये वाली, 1 2 3, ये भी तवाहिन है, ठीक है। और फिर नीचे भी इसी हिसाब से 3 हमने ले ली, और ये टोटल बन गई 12 ये दाड़ें तवाहिन में आ गई। अब पीछे एक ही बचा, ये एक दाड़ ऊपर की, दाएं बाएं, फिर नीचे, दाएं बाएं। अब ये जो 4 दाड़ें हैं ये हैं नवाजिस, ठीक है। तो और फिर इन दाड़ों के इतने हिस्से को, यानी ये दवाहिक से शुरू होकर यहाँ नवाजिस तक जो इतनी भी दाड़ें हैं, इनको कहते हैं अवरास, ठीक है। ये वाला इतना हिस्सा ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सारा जो है अवरास कहलाता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, नाम जो है वो अब मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, बस आपने याद करने हैं, थोड़ा सा टर्म्स इस तरह की हैं। तो इसमें कोई डिफिकल्टी है? जी नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, पिक्चर से थोड़ा और क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फिर से लेसन की तरफ। दांतों का तारुफ हमने हासिल कर लिया। अब क्यों तारुफ हासिल किया ये हमें आगे पता चलेगा, अगले मखरज पढ़ने जा रहे हैं इसलिए। अब आ गई है हाफा की बारी, ठीक है। हमने पढ़ा था अक्सा लिसान, फिर पढ़ा वस्त लिसान। अब तीसरी जो टर्म थी लिसान की, तीसरा हिस्सा था, वो है हाफा लिसान, ठीक है। अब ये क्या है, हाफा लिसान में एक हर्फ है, एक मखरज, और उससे एक ही हर्फ निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या है। हाफा मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जबान का जो मोटा हिस्सा है ना, साइड पे ऊपर जो दाढ़ों की तरफ है, मोटी जबान की करवट भी कहते हैं उसको, और मोटा किनारा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हाफा कहते हैं, जबान की मोटी करवट, साइड जो बिल्कुल साइड पे होती है पीछे दाढ़ों की तरफ, या फिर इसको जबान का हाफा भी कहते हैं या मोटा किनारा, ठीक है। जब जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे, ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से लगे। अब आपने हाफे जबान की करवट को इस यानी दाढ़ें जो हैं पीछे वाली दाढ़ें, ठीक है, उनकी जड़ों से लगाना है, ऊपर की दाढ़ें, सारी दाढ़ें। अब इसमें पूरी अजरास इन्वॉल्व होगी, दवाहिक से लेके नवाजिस तक, ये याद रखिएगा। दौद को हम जब अदायगी में थोड़ी सी हम गड़बड़ कर जाते हैं ना दौद की, क्योंकि हम आगे हम इंशाल्लाह सिफात भी पढ़ेंगे, सिफ्त इस्तितालत जो है वो इन्हीं दवाहिक से लेके नवाजिस तक में से आपने उस आवाज को जब निकालना होता है तो उसमें इस्तितालत पैदा होती है। तो जब ऊपर की दाढ़ों से मुकम्मल अजरास की जड़ों से लगेगी हमारी जबान का वो मोटा किनारा, जबान की करवट, या वो जो हाफा जिसको कहते हैं, तो उससे ये वौद निकलता है। बाज लोग इसको द्वाद पढ़ते हैं। अब क्योंकि इसमें अगला जो हमारा है ना दाल का मखरज कुछ और है, वौद का मखरज कुछ और है। अब आप गौर कीजिएगा कि जब वौद का और दाल का मखरज और है, तो आप जब दाल के मखरज से अगर ज्यादा वहां से कुर्बत ले जाएंगे ना उसकी, तो फिर आप दाढ़ों की तरफ नहीं रखेंगे अपनी जबान को, तो फिर इसमें दाल जो है ना वो शामिल हो जाता है। मोटा तो आप कर लेते हैं लेकिन दाल पढ़ लेते हैं, और इसकी प्ली क्या लेते हैं लोग कि कुरा हजरात पढ़ते हैं, हम तो उनको ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही सुनते हैं। तो देखें इस पे जो है जिनकी जबान है उनको पता है वो किस मखरज से अदा कर रहे हैं, तो इस इख्तलाफ में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी असल आवाज़ जो है दाल जैसी नहीं है। अगर आप दाल से पढ़ेंगे तो फिर ये गलत मखरज से पढ़ना होगा और ये सही अदायगी नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी लफ्ज़ जो है उनका माना बदल सकता है, तो उसको वौद को इसकी असल जो है उसका मखरज है उसी से अदा करना है, और वो क्या है, जबान का हाफा या जबान का मोटा किनारा या जबान की करवट जब ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ों से लगे, यानी जो अज़रास है उनकी जड़ों से लगे, तो उससे दौद निकलता है। ख्वाह वो दाएं जानिब से लगे या बाएं तरफ से लगे या बैक वक्त दोनों तरफ से भी अदा कर सकते हैं। अब आपकी सहूलत पर है, ठीक है। होना दाढ़ों से ही अदा है, दाढ़ों की जड़ों से जबान का मोटा किनारा वहीं लगेगा, लेकिन अब आपकी सहूलत है, आप दाईं तरफ से लगा कर निकाल रहे हैं उस आवाज को, उस मखरज को अदा कर रहे हैं, बाईं तरफ से कर रहे हैं, या बैक वक्त जबान को उठा लेते हैं। लेकिन जबान को अगले जो सनाया उलिया की जड़ है ना उससे दूर रखना है आपने। जब आप सनाया उलिया की जड़ से उसको दूर रखेंगे तो ये दाल इसमें बहुत ज्यादा शामिल नहीं होगा,
ٹھیک ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھنا، کیونکہ وعد ادا کرتے ہوئے جو ہے کافی زیادہ جو ہے اس پہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور کافی زیادہ جو ہے اس میں یعنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ کبھی واز کے مشابہ ہو جاتا ہے، کبھی دال کے مشابہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ اس کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کریں گے تو پھر یہ انشاءاللہ صحیح ادا ہوگا. اور اس کو مخرج کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ حافیہ. حافیہ، ٹھیک ہے. اب اس کو حافہ کی نسبت ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کا نام ہے حافیہ. یعنی حافہ لسان، زبان کا موٹا کنارہ یا کروٹ ہے، چونکہ یہ وہ انوالو تھی تو اس کی نسبت سے اس کا لقب کہہ دیں، یا اس کا نام جو پڑا ہے وہ کیا ہے؟ حافیہ. تو اگر حافہ سے نکلے گا وہ ایک ہی ہے، وعد. ٹھیک ہے. اب اس کی صفات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو ہمیں اس کا مخرج پتہ چل گیا ہے کہ زبان کا موٹا کنارہ یا حافہ یا زبان کی کروٹ جب اوپر والی داڑوں کی جڑوں سے لگے، اور جو داڑیں کون سی ہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا، مکمل اذراس یعنی ضواحک سے لے کے نواجس تک، تو اس سے وعد نکلتا ہے. خواہ دائیں جانب سے لگے یا بائیں طرف سے لگے، اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہم اس علم کو علمی تجوید پڑھ رہے ہیں، اب علمی تجوید کو عملی تجوید میں ڈھالیں گے تو یہ علم نفع مند بنے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ صرف یہ نالج حاصل کر لی اور پڑھنا جو ہے وہ پرانے طریقے پہ ہی ہے. اب آپ نے یہ نالج حاصل کی تو اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے، اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور چیک کرنا ہے کہ آپ جو ابھی تک وعد ادا کر رہے ہیں وہ اس کے صحیح مخرج سے آیا ادا ہو رہا ہے، جتنے بھی مخرج آپ ادا کر رہے ہیں. تو پھر وہ جو کمی بیشی ہو جاتی ہے ریسیٹیشن میں وہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کہیں استطالت نہیں ہو رہی ہے، کہیں پہ وہ جو ہے استعلاء نہیں، اس میں کمی آ رہی ہے، کہیں مخرج چینج ہو رہا ہے، تو وہ چیز آپ نے کیسے اس کو اوور کم کرنا ہے کہ آپ نے اس کے مخرج سے بالکل ادا کرنا، اور بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے. وعد بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس کی لیٹر ہے جس کی زیادہ پریکٹس کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا حافیہ. حافیہ سے ادا یعنی حافہ لسان سے ادا ہونے والا ایک ہی لیٹر ہے، اور وہ ہے وعد. تو اب ہم نے دانتوں کو پڑھ لیا، حافہ لسان سے ادا ہونے والے وعد کو پڑھ لیا. اب ہم حافہ کی بھی قسموں پہ آ جاتے ہیں. اب یہ حافہ کی قسمیں ہماری نالج کے لیے ہیں، اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. اس سے کوئی الگ الگ مخرج نہیں نکلے گا. حافہ کے ان حصوں سے ایک ہی حرف ادا ہونا تھا، اور وہ وعد ہے. ٹھیک ہے، لیکن حافہ کی 3 اقسام ہیں، اس کی بھی ڈویژن کی گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو ڈویژن ہے وہ اقصا، وسط اور ادنا کے ہی صورت میں جو ہمارے سامنے آتی ہے. تو پہلا حصہ کیا ہے حافہ کا؟ اقصا حافہ. اقصا حافہ دور والا. ٹھیک ہے، اقصا دور کو کہتے ہیں. اور یہ وہ حافہ کا حصہ ہے جو نواجس کے سامنے ہے. نواجس وہ داڑے ہیں نا جو بالکل اینڈ میں ہے، آخر میں ہے بالکل. وزڈم ٹوتھ بھی کہا جاتا ہے ان کو، لیکن یہ کہ بالکل اینڈ میں ہے. تو حافہ کا وہ حصہ جو نواجس کے سامنے ہے اسے اقصا حافہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، اور وہ ہم نے پڑھی تھی تواہن، جو 12 داڑے ہیں، 3 اوپر نیچے بائیں اور دائیں بائیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو حصہ ہے حافہ کا، یعنی زبان کا وہ حصہ جو ان کے سامنے ہے، ان کے ساتھ زبان کا جو موٹا کنارہ لگ رہا ہے، سائڈ لگ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں وسط حافہ. وسط ہمیشہ سینٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حافہ کا وہ حصہ جو تواہن کے سامنے ہے وہ وسط حافہ ہے. اب پھر اس سے آگے مزید آگے آ گئے. اب کون سی بچی؟ 3 طرح کی داڑیں پڑھی تھی ہم نے، اب ضواحک بچ گئیں. اور وہ ہے ضواحک کے سامنے جو حافہ کا حصہ ہے وہ ہے ادنا حافہ. ٹھیک ہے، اقصا حافہ، وسط حافہ اور ادنا حافہ. یہ ہمارے پاس حافہ کی 3 اقسام آ گئی ہیں، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں کہاں پائی جائیں گی. اقصا حافہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں ہے، اقصا حافہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے حافہ کا وہ حصہ جو نواجس کے سامنے ہے. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے وسط حافہ یہ کیا ہے، تو حافہ کا وہ حصہ جو تواہن کے سامنے ہے. اور ادنا کا بھی اسی طریقے سے ہے، حافہ کا وہ حصہ جو ضواحک کے سامنے ہے. ابھی چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ بگنرز کے طور پہ پیچھے تھوڑی تھوڑی تجوید پڑھ کے آئے ہیں تو یہ ہے ڈیٹیل تجوید کورس، اور اس میں ٹرمز بھی زیادہ ہیں. اب ماشاء اللہ سے اگر آپ نے علم کا درجہ آگے طے کیا ہے تو آپ کا جو علم کے ساتھ ساتھ جو عمل ہے وہ بھی تھوڑا سا آگے ایڈوانس ہونا چاہیے. تو آپ نے جو ٹرمز بولنی ہے یا پڑھنی ہے یا سمجھنی ہے وہ بھی پھر اسی لیول پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا تھا اقصا لسان ہو گئی ہماری، ہم لسان پر ہی ابھی ہیں. ٹھیک ہے، اقصا لسان ہو گئی، اور ہم نے پڑھا وہاں سے دو مخرج تھے، 2 حروف تھے، قاف اور کاف نکلتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا ہم نے مخرج پڑھا.
پھر ہم نے وصل لسان پڑھا، اقصا سے آگے آئیں گے تو زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہاں ایک مخرج ہے اور 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین اور یا بھی متحرک اور لین، یعنی یا مدہ اس میں شامل نہیں ہوگی، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ جب آپ نے مخرج بتانا ہے، اگر یا مدہ ہوگی اور آپ سے مخرج پوچھا جائے کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو آپ اس کو کیا وسط لسان نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، وسط لسان نہیں کہیں گے، حروف شجریہ میں شامل نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا، اب ہم آ گئے تھے حافہ لسان پہ، اور حافہ دیکھا ہم نے کہ وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حافہ کی بھی 3 اقسام ہم نے اقسام پڑھ لی۔ اب ہم آ جاتے ہیں طرف لسان، ٹھیک ہے، طرف لسان، یہ زبان کا حافہ سے آگے جو کنارہ ہے نا، اب یہ سائڈوں والا بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ زبان کے اوپر جو سینٹر والا ہے نا وہ بھی ہے، یعنی وسط لسان سے آگے آ جائیں تو جو زبان کا حصہ ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں، طرف کنارے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم نوک کی بات نہیں کر رہے، کنارے کی بات کر رہے ہیں، نوک جو بالکل ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ، لیکن یہ ہم طرف کی بات کر رہے ہیں جو نوک سے پہلے بالکل حصہ ہے زبان کا، اس کی سائڈیں بھی ہیں اور اس کا سینٹر بھی ہے، اس کو کہیں گے طرف لسان، ٹھیک ہے، کنارہ، طرف کنارے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں سے نکلیں گے 3 مخرج، 3 مخرج ہیں اور حروف بھی 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے، 3 مخرج ہیں اور حروف بھی 3 ہی ہیں۔ اب پہلا مخرج دیکھتے، پہلا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ مع ادنا حافہ۔ اب ہم نے ابھی ادنا حافہ کا تعارف حاصل کیا، ادنا حافہ کیا ہے؟ زبان کا وہ حصہ جو ضواحک کے سامنے ہے، یعنی حافہ تھوڑا سا قدرے موٹا کنارہ۔ اب بات تو ہو رہی ہے طرف لسان کی، کنارے کی، لیکن اس میں تھوڑا سا ادنا حافہ بھی انوالو ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو ساتھ انہوں نے کہہ دیا مع ادنا حافہ۔ تو زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان مع ادنا حافہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام نکلتا ہے، لام، ٹھیک ہے۔ اب لام کے لیے زبان کا کنارہ بھی شامل ہو گیا، ادنا حافہ بھی شامل ہو گیا۔ اب جب ادنا حافہ شامل ہوگا تو پھر اس میں ضواحک بھی آٹومیٹیکلی آ جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے ہی ہے، اس کے سائڈ پہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں 3 طرح کی دانت استعمال ہو گئے اور 1 طرح کی داڑھ استعمال ہو گئی، تو آپ نے لام کا مخرج یاد رکھنا ہے کہ زبان کا کنارہ یا طرف لسان مع ادنا حافہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں سے لگے گا تو یہاں سے لام ادا ہوگا۔ اب آپ ادا کریں ال پڑھیے گا تو دیکھیے گا کہ یہ جو ہے زبان اس طرف طرف لسان اور حافہ بھی جو ہے نا وہ سب انوالو ہوتا ہے، ایسے پھیلا ہوتا ہے، ال۔ جب بھی آپ نے مخرج کو صحیح پڑھنا ہے، آپ نے جو حمزہ ہے فتحہ والا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس حرف کو لگا کر پڑھنا، یعنی اس سے قبل جو ہے آپ نے فتحہ والا حمزہ لگانا ہے اور پھر اس حرف کو لگانا ہے اور پھر پڑھیں گے ال، جیسے اب، ال، اج، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے حرف کے صحیح مخرج کو چیک کرنا ہے۔ اب ہم نے پڑھا کہ طرف لسان میں پہلا مخرج ہمیں ملا، اس سے لیٹر نکلا لام، حرف نکلا لام، ٹھیک ہے، حروف ہجا میں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف، ہم نے پڑھا 3 مخرج اور 3 ہی حروف ہے، ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دوسرے مخرج کی طرف۔ اب ہم طرف لسان ہی کی بات کر رہے ہیں، یہیں سے ادا ہوگا، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے آئیں گے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا لام میں ادنا حافہ بھی تھا، زبان کا کنارہ بھی تھا، ثنایا، ربائی، انیاب اور ضواحک تھے۔ اب اس میں ایک چیز کم ہو جائے گی اور وہ ہے ضواحک، یعنی سمپل سا ہے، باقی ساری جو ہے ڈیفینیشن سیم رہے گی، بس ایک ایک چیز مائنس ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے ان کی ڈیفینیشن سے زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا مخرج ہے زبان کا کنارہ، اب اس میں حافہ کا بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم آگے آ گئے۔ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے گا تو پھر ان سے نون نکلتا ہے، نون، نون۔ اب آپ دیکھیں نون پڑھیں ان، تو اب آپ کا جو ہے نا اگلا حصہ ہی جو ہے لسان کا یا زبان کا جو ہے وہی انوالو ہو رہا ہے، اب پیچھے سے پھیل کے جو ہے نا ضواحک کی طرف نہیں جا رہا، ان۔ تو اب آپ اس طریقے سے اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ اب آپ دیکھیں دوسرا مخرج ہم نے دیکھ لیا، نون، پہلا تھا لام، دوسرا تھا نون، اب آگے ہوگا را، یہ تیسرا مخرج ہے۔ ایک چیز اور مائنس ہو جائے گی اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان کا کنارہ، اب پہلے والے میں ادنا حافہ انوالو تھا، دوسرے والے میں کچھ انوالو نہیں تھا نون میں، اور یہاں پر اب پشت زبان انوالو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور عام میں پشت زبان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان مع پشت زبان،
مع پشت زبان. اب بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں پشت کیا مطلب ہے کہ زبان کی بیک سائڈ نہیں ہوگی، یعنی زبان کی الٹی جو پچھلی سائڈ ہے نا، اس سے مراد وہ نہیں ہے. زبان کا یہی حصہ ہے جس کو عام طور پہ ہم طرف لسان کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اسی کے ہی حصے کو جو ہے ساتھ ملائیں گے، زبان کو فولڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ یا طرف لسان مع پشت زبان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے. اب دیکھیں یہاں سے انیاب بھی نکل گیا، ضواحک بھی نکل گیا، اور کیا چیز شامل ہوئی تھی؟ بس پشت زبان. تو زبان کا کنارہ مع پشت زبان جب ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را نکلتی ہے. را را را. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ بعد میں انشاءاللہ جب اور ڈیٹیل میں جائیں گے کہ را باریک اور را موٹی پھر کیسے ہوگی، تفخیم و ترقیق کیسے ہوگی، کیا وجہ ہوگی کہ کبھی باریک نکل رہی ہے اور کبھی موٹی نکل رہی ہے. تو اب اس سے را جو ہے وہ نکلتی ہے. اب 3 مخرج دیکھ لیے ہم نے، 3 حروف دیکھ لیے، لام، نون اور را. اب یہ جو لام، نون اور را ہے، ان تینوں کو مخرج کے اعتبار سے کہتے ہیں طرفیہ، کیونکہ طرف لسان سے ہے، یا ذلقیہ. ذلقیہ کہتے ہیں کنارے کو. ٹھیک ہے، تو کیونکہ کنارے کی بات ہو رہی ہے تو دونوں میں ایک ہی مفہوم پایا جائے گا، طرفیہ، ذلقیہ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو لقب مل گیا ہے طرفیہ یا ذلقیہ. اگر کوئی پوچھے لام نون را باعتبار مخرج کیا ہے تو آپ کہیں گے طرفیہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے ذلقیہ کیا ہے، حروف ذلقیہ، تو آپ بتا سکتے ہیں لام نون را، وہ اس طرح بھی ٹھیک ہے. تو کوشچن کسی بھی طرح ہو، آپ کو اتنا جو ہے اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اسی طریقے سے، یعنی اتنا آپ نے اس کو کور کیا ہو کہ طرفیہ پوچھیں تب بھی آپ یہی بتائیں، ذلقیہ پوچھیں تب بھی آپ یہی بتائیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ طرفیہ بتا دیا تھا لام نون را، یہ ذلقیہ کیا چیز ہے، یہ بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس ان کو نسبت کی وجہ سے جو ہے 2 نام دیے گئے ہیں، جیسے ہم نے لہویہ اور لہاتیہ پڑھا تھا. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی سما. میم 2 کوشچنز ہیں. ایک تو جی، یہ نون اور لام، اس میں تالو بھی تو انوالو ہوتا ہے نا، زبان لگتی ہے نا اوپر. زبان کب لگے گی آپ کی؟ نون پہ تو آپ کی زبان، تالو پہ تو نہیں لگتی، دانتوں کی طرف آ جاتی ہے. لیکن وہ تو سائڈ لگ رہی ہوتی ہے. یہ ہے حافیہ، مطلب درمیان والا، نوک سے تھوڑا پیچھے والا حصہ. جو ضواحک میں بھی، اب اگر آپ ضواحک کو دیکھ رہے ہیں، لام پڑھ رہے ہیں، تو لام میں دیکھیں آپ کا تالو تو سچ انوالو نہیں ہوتا. لام، ال. اب آپ پڑھیں، صحیح مخرج ہوگا ال، پڑھیں دیکھیں، ال. ال پیچھے تالو کی ال طرف جا رہی ہے زبان؟ ال مطلب اس میں زبان بالکل بھی اوپر ٹچ نہیں ہوگی، نہ نہیں. لام میں نہ نون میں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اب پڑھیں آپ ان، تو دیکھیں دانتوں تک ہی آگے رہے گی. ٹھیک. ٹھیک ہے، اور اور اسی ایک طرح آپ، آپ، سوری، جی بولیے. ایک آپ نے یہ کہا نا کہ وسط لسان میں جو جیم اور شین اور یا متحرک ہے، جی، تو یا متحرک اس میں کیوں نہیں آئے گا؟ ابھی آپ نے کہا کہ وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوگا، وہ کس کیونکہ شیپ میں نہیں ہوگا؟ یا متحرک ایڈ ہوگا وسط لسان میں، یا متحرک بھی ایڈ ہوگا اور یا لین بھی ایڈ ہوگا، یا مدہ ایڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یا کیونکہ وہ مادہ منہ کے اس میں خالی حصے سے، ہاں جی، وہ جوف دہن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اب پڑھیں آپ یا. تو دیکھیں یا اب آپ یا جب پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا کوئی بھی زبان کا جو وسط ہے وہ پھیل کے اوپر شجر فم تک نہیں جا رہا. یا وہ آواز جو ہے وہ پھیل کے منہ کے خالی حصے میں ہی پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہاں کی چلے یہاں تک کلیئر ہے اتنا. آگے کر لیں. آپ کی کل، آج تھرسڈے، آج ویڈنسڈے ہے. نہیں ابھی اتنا ہی بہت ہے. چلیں اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، باقی اب ہم قرآن مجید کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے کر لیا ہے، کہاں تک کر لیا ہے؟ طرف لسان تک. ٹھیک ہے، دانتوں کا تعارف بھی حاصل ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہم نے باقی مخارج کیے ہیں لسان کے، حافہ کی 3 قسمیں بھی پڑھ لی ہیں، ان ساروں کو یاد رکھیے گا. اس کے جو ہے نا، اس کے بارے میں کوسچن کر لوں گی. اور جو پیچھے سے ہمارا قاف اور کاف ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی ثنا. باجی جب ہم ضاد ادا کرتے ہیں تو اس وقت زبان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ زبان وہی ہے، زبان ہی کا حصہ ہے حافہ. حافہ
تو داڑوں سے جو ٹچ ہو رہی ہے تو صحیح ہمیں مطلب ایک وقت میں ایک طرف سے ٹچ کرے یا دونوں طرف سے ٹچ کرے، زیادہ بہتر کس طرح ہوگا؟ وہ ادائیگی ہمیں فیل مطلب نہیں ہوتی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ جو آپ کو سہولت ہو، اس میں آپ کے لیے نا کہ اگر آپ صرف دائیں طرف سے لگا رہے ہیں ہافا کو اور آپ واد کو صحیح ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ بائیں طرف سے لگا رہے ہیں آپ کو سہولت اس طرح ادا کرنے میں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو لوگ دونوں طرف سے لگا کے پڑھنا چاہتے ہیں دونوں طرف سے بھی لگا کر پڑھتے ہیں تو، لیکن یہ کہ آپ نے زبان کا جو ہے نا اگلا حصہ جسے رأس لسان کہہ رہے ہیں اس کو دانتوں کے جڑ پہ آ کے آگے سنایا کی جڑ پہ لا کر نہیں لگانا، ٹھیک ہے، اس سے پھر وہ اس میں دال شامل ہو جائے گا۔ اچھا باجی، فیل ہوگا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ داڑوں سے لگ رہا ہے ہافا۔ جی داڑوں سے، لیکن آپ نے لگا کے نا اب اس کو ڈیلیبریٹ پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیلیبریٹ پریکٹس کرنی ہے آج انشاءاللہ گھر میں کہ آپ دیکھیں گے او پیچھے جا رہی ہے داڑوں تک، اگر آپ نے او 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 ٹھیک ہے تو آپ اس انداز سے کہ آپ کی وہ جو ہافا ہے وہ زواحق سے لے کے نواجس تک جو ہے نا اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے وہاں تک، تو پھر زبان کو اتنا موقع نہیں ملے گا کہ وہ دال کے مخرج کو بھی آ کے ٹچ کرے، اس میں اچھا استطالت بھی ٹھیک ہے، پیدا ہو جائے گی اور استعلا، اور زبان کے پچھلے حصے کو اوپر بھی اٹھا لینا ہے آپ نے، کیونکہ ہم جب استعلا میں جائیں گے مستعلیہ میں تو وہ پیچھے سے بھی اٹھ بھی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھ بھی رہا ہے، جڑ موٹا کر کے پڑھنا ہے بہت۔ جی 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 بالکل، یہ سب سے موٹا بھی پڑھا جانے والا اور سب سے طوالت میں بھی زیادہ ہے اس میں، جب ہم صفت پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے باجی۔ چلے تک اللہ یہاں تک باقی کلیئر ہے، کوئی اور کوشچن ہے تو کر لیجئے، پھر ہم اس کو قرآن کی ریسیٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ چلیے جی نائلہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی اچھا میم پلیز آپ اس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دینا، ویسے وہ نا بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہے تو الحمدللہ، ریکارڈنگ بھی آ جائے گی، پھر ہم ایک دفعہ اور کر لیں جی گے۔ جی بالکل، اچھا میں نا آپ کو لنک شیئر کروں گی، اور کیونکہ فائل لمبی ہے نا تو میں آپ کو واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ نہیں اس کو شیئر کر سکتی، تو مجھے یوٹیوب پہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے، میں کر رہی ہوں، پچھلے بھی میں نے 3 کر دی ہیں کلاسز، اور چوتھی بھی انشاءاللہ کر دوں گی، اور آج والی بھی میں انشاءاللہ کر دوں گی، لنک میں آپ کو شیئر کروں گی، تو اگر آپ نے بعد میں بھی سننا ہو تو آپ وہاں سے سن سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میم پھر لنک میں ہمیں پہلی وہ بھی مل جائیں گی؟ جی پچھلی تقریباً ابھی 3 ہو چکی ہیں، کل والی ہماری تھوڑی ہوئی تھی، آدھی ہوئی تھی، وہ بھی میں انشاءاللہ آج اپلوڈ کر دوں گی، اور یہ آج والی بھی میں انشاءاللہ کر کے تو آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی، آپ پچھلی بھی وہاں پر جو ہے سن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہیلپ لے سکتی ہیں وہاں سے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وہی آپ کی یہاں کی۔ آپ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو زاد ہے اس کو ہم ولا ضالین پڑھیں گے یا ولا دالین پڑھیں گے؟ نہیں کہ ہم میں ہمیشہ اس میں کنفیوز رہتی ہوں۔ جی جی ضالین بھی نہیں پڑھیں گے کہ آپ وا کے مشابہ کر رہے ہیں یا زا کے مشابہ کر رہے ہیں، یا آپ دیکھیں 3 ہیں ملتے جلتے 4 ہیں یہ والے، زال، وا، زا اور واد، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کا مخرج چینج کیا تو کسی کے بھی مشابہ ہو جائے گا، آپ نے واد کے مشابہ ہی رکھنا ہے، اب آپ کو اس کا ایگزیکٹ مخرج پتا چل گیا کیا ہے، جی زبان کا ہافا موٹا کنارہ سائیڈ والا، اور اس میں آگے کے دانتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، داڑوں کی طرف آپ نے اس کو رکھنا ہے زبان کے موٹے کنارے کو، پھر یہ صحیح ادا ہوگا، تو یہ اس میں زولین نہیں پڑیں گے، والین والین، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو زبان کی نوک ہے رأس لسان وہ بھی آگے نہیں، دانتوں کی جڑوں کو مضبوطی سے نہیں لگے گی، ٹچ ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن جو جڑوں کو آگے مضبوطی سے لگ جاتی ہے نا دال کے مخرج میں وہ بھی نہیں لگے گی، تو پھر آپ کا جو ہے وہ اوالین، ٹھیک ہے، پھر وہ ادا ہو جائے گا۔ میں پڑھوں جی ولا ضالین نہیں، ابھی دیکھیں نہ اس ولا میں تفخیم ہے اور نہ اس میں استطالت ہے، استطالت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ اس میں سیٹی بھی ہے، یہ سفیر میں نہیں ہے، اچھا سفیر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہ سفیر میں نہیں ہے، حروف سفیر بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، واد میں سیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے سیٹی یعنی آپ اس کو ضالین کبھی بھی نہیں پڑھیں گے کہ آپ اس میں سیٹی بھی پیدا کریں، سفیر صفت سفیر بھی ڈال رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یہ چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے، تفخیم ہے، بہت زیادہ تفخیم ہے، آپ نے اس میں پیدا کرنی ہے، اصطلاح زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھائیں گے تو اس میں اصطلاح یعنی تفخیم پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، موٹا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میم ایک دفعہ یہ میرا بھی سن لے۔ جی جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے، شاباش، اب آپ نے تاڑوں کے ساتھ لگایا تھا؟
जी लगाया था। ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جب آپ ولا والین پڑھ رہے ہیں تو آپ جو اس کا الف ہے نا، ہم الف کو پڑھیں گے شبہ مستعلیہ میں، ٹھیک ہے. تو جب جی یہ پہلے درجے یعنی پہلے درجے میں جو ہے نا تفخیم ہوگی، سب سے زیادہ تفخیم ہوگی، واد بھی موٹا ہے، اب اس کے ساتھ الف بھی موٹا ہو جائے گا اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جی تو اب نہیں، جب آپ نے وا پڑھنا ہے تو وا آگے سے آواز کو کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. والین جی شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آواز کو موٹا رکھنا ہے، جب تک آپ پوری مد ادا کر لیں گے. مد لازم آ جاتی ہے یہاں پہ. جی ٹھیک ہے چلیے. میم. جیسے یہ میں نے جب کہا نا ولز کا، تو وہ ساتھ داڑوں کے وہ ساتھ ٹچ ہو گیا، لیکن جیسے یہ زواد ختم ہوا، جب پھر وہ مدہ شروع ہو گیا آگے، تو جی پھر وہ زبان اس سے ہٹ گئی. بالکل وہ ایسے ہی ہے. جی بالکل ہاں صحیح جی ہے، کیونکہ واد کا کام پورا ہو گیا نا. اب آپ الف پر آ جی گئے ہیں، آپ حروف مدہ کو ادا کر رہے ہیں، اس کی اپنی کیفیت ہے، اپنا مخرج ہے. ٹھیک ہے. جی 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 تھینک یو میم. میرا